مشکل مرحلے نبییں تے ہیں، بڑے بڑے اوکھے وقت نبییں تے ہیں، لیکن نبییں اوکھے وقت اوکھے تو اوکھے وقت مشکل ترین وقت انہیں اگر تعریف کیتی ہے تے اپنے رب دی کیتی ہے، کیونکہ انہیں کو رب تے مانا، رب تے فخرا، رب تے بھروسہ ہا۔ نبی جتھا باہمیں نہ آکھے نہ سادہ رب ہی ہے، کیونکہ ان والے مقابلہ بازی ہے جڑے مشرکان او اپنے جھوٹے خدا میں دیا تعریفاں کرن دے ہیں، تے جڑے سچے نبی ہیں او اپنے سچے خدا دی تعریف کرن دے ہیں۔ جتھا بہنا آکھے نہ سادہ رب ہی ہے، سادہ رب ہی ہے، سادہ رب ہی ہے۔ میں تھوڑے جے نبییں دے او مان، او انہاں دے آسرے اور او انہاں دے تعریف کرن دے انداز میں ذہن چ رکھیں تے تواڈے سامنے رکھنا چاہتا تے اون دے وچوں تساں سیکھن دی کوشش کرو کہ نبییں کو کہندے تے ناز اللہ تے ناز، اور اتنا پیاریاں باتیں ہیں واللہ میں تے جڑے ویلے غور کیتے پڑھے سمجھے ایمان چیز آفت اتنا پیاریاں باتیں ہیں جنہیں نبییں کیچن انہیں اپنا مان ہی دشے نال انہیں اپنی اپنی قوم دے سامنے اپنے رب دا تعارف بھی کرائے نالے اپنے اللہ دی طاقت بھی دسائی ہے۔ جیڑے نبی دے مقابلے جیں جہاں دشمن آئے نبی گھبرایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون دے سامنے نہیں گھبرایا، وقت دا امریکہ سپر پاور ہے، ابراہیم علیہ السلام نمرود دے سامنے نہیں گھبرایا۔ وجہ کیا آئی کہ انہیں کو ناز ہا مان ہا اللہ دی ذات تے اور انہیں کو اللہ دی طاقت تے بھروسہ، انہیں ہر مشکل رستے اپنے آپ کو سہارا دیتے رب دی تعریف کر اپنی قوم دے ہر بندے دا حوصلہ ودھائنے اللہ سونے دی تعریف کر ایک تا اللہ تعالیٰ دا مان بھی لبسی تو کو آج دے موضوع ہے، شاید تو کو آج دے جمعے چھے اے بھی فائدہ تھی وے کہ تو کو پتہ لگے کہ رب اصل ہے کون، اللہ دی تعریف کیا ہے، اللہ آدھے کے کوئے رب کیڑے ٹائم ساڑے نال ہوں دے ساکو رب دی کیڑی کیڑی جاتے ضرورت ہے آج تو کو پتہ لگ سی اگر تو سنیا تھا۔ مالک بن دینار دا ایک قول ہے بڑا مشہور ہے تو کو شروع اندر رو سنے نا وال تو کو دسینا نبی ہے کی میں مان کے تھے۔ مالک بن دینار دا ایک قول یاد رکھو، وہ پتہ کیا فرمیندن وہ آدن اہل دنیا دنیا دار دنیا والے دنیا تے اندن ہر قسم دی چس چاہ ویندن تے لگے ویندن تے مر ویندن، لیکن میں مالک بن دینار حیران ہاں کہ دنیا دار دنیا ہے آ کے ہر چس چاہ کے لگا گئے، لیکن افسوس ہے کہ جیڑی دنیا دے اندر اصل لذت اللہ نے بندے واسطے بنائی ہے ان لذت کے محروم تھی گئے، بندہ مر گئے لیکن اصل لذت نہیں پا سکیا، جیڑی لذت دی خاطر اللہ نے بندے کو پیدا کیتا، جیڑی چاس چاون دی خاطر اللہ نے دنیا کائنات اس بندے کو بھیجا ہا، مالک بن دینار آدن اے بندہ وہ چاس نہیں چاہ سکیا، پیسے دی چاس چاہ گئے، زمینیں دی چاہ گئے، پلاٹیں دی چاہ گئے، کیڑی کیڑی عادت نہیں، کیڑی کیڑی چاس نہیں، کیڑی کیڑی لذت نہیں جڑی نہیں بھگتائی، لیکن ایک پتہ کہیں نہیں جیڑی لذت چاون دی خاطر رب نے ایک پیدا کیتے نا وہ لذت نہیں چاہ سکیا، پوچھنا جائیں پوچھے وہ کیڑی لذت ہے، فرماون لگن معرفت اللہ تعالی او اصل لذت اللہ دی سنیان دے۔ دنیا دار بندہ ہر شاید دی لذت پا گئے نہیں پا سکیا تے رب دی لذت نہیں پا سکیا۔ تو سا دیکھو تو سا دے نا سی دل جو آکھے روح آکھے تے بندہ مننے نا کیا فائدہ ہے، اپنے روح دی ہر گال منے دے ہو، اکھیں اگر اپنی لذت واسطے کشے منگ جن تو تسا وہ پوری کریں دے، کان اگر کئی لذت واسطے چسکا منگ جن تسا کنے دی چس پوری کریں دے، زبان اگر کوئی لذت تے چسکا منگ دیئے تسا اون دا چسکا پورے کریں دے، ہتھیں دی لذت پوری کیتی سے پیریں دی لذت نسے ڈٹھا ایک مسئلہ، نہ برادری ڈٹھی سے نہ رسم نہ رواج نہ ابا نہ اممہ نہ استاد نہ اسلام نہ ایمان، ہر قسم دی چس تے لذت کو پورا کیتے سے، یہ
گال اشارہ کر کے مالک بن دینار آدن ہر چس چاہ کے گئے آئے ہر قسم دی لذت چاہ کے گئے مر گئے لیکن جیڑی لذت دی خاطر رب نے کو آسمان تو زمین تے بھیجا وہ لذت نہیں پا سکیا وہ اصل لذت ہے اللہ تعالی دی سنجان ابراہیم علیہ السلام وہ لذت چاہتی ہے بھاتے چکھے چی ونجن کنے نہیں ڈریے یہ جڑا بڑا مانی ہوندے کہ بندہ بھاتے چکھے درہ کر دے یہ جڑی بڑی لذت اللہ دی سنجان دی حضرت یونس علیہ السلام اللہ دی پہچان والی لذت چاہتی ہے مچھلی دے پیٹے سے لگے گئے مان کتنا انہیں کو پتا میں رب کو سنجان دا رب دے گو مچھلی دا پیٹ کے ایوب علیہ السلام اللہ دی سنجان دی لذت چاہتی ہے 18 سال دا عرصہ بیمار رہ گئے اولاد فوت تھی گئی بیویاں مر گئے بلاوی مان اللہ تھی اساں جو ذرہ مسئلہ پڑھے شادی کو 2 سال تین بال نہیں جایا اللہ صحیح بھول گیا وات اوبا وات کیوں اساں اللہ دی پہچان دی لذت ہی نہیں ہے جہاں حاصل کی لذت حاصل کرنے لے زندگی گزار دیندن زکریا علیہ السلام کیا دے کھڑا چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے حجیاں کمزور تھی گئن گھر والی میری بڑھڑی تھی گئی ہے 100 سال دے قریب میری عمر ہے لیکن لذت جو ہیں جیے تیری سنجان دی والی میرا سارا مانتا ہے اللہ تے نبی اللہ تعالیٰ دا تعارف سکھائے لوگیں کو سمجھائے نے لذت چاوڑی وے نا رب کو سنجانو سارے نبی ہیں اپنی اپنی قوم کو یہ خطابات کیتے کہ اگر تساں زندگی دی چس چاوڑی ہے نا اپنے اللہ دی پہچان پیدا کرو دنیا دی کوئی چیز چاہو اللہ تورے قدمیں ڈھیر کر دے سی دل دی توری کوئی تمنا آئی اللہ پوری کر دے سی شارت ہے اللہ کریم دی پہچان تورے اندر مکمل ہو گئے سانے چیئے تو رولا ہون میں تو آپ کو چاند نبییں دیاں تقریران قرآن پاک ہی چو کہ انہیں دیکھو اپنے رب تے کتنا مان کی تھا بس اتنا سنا کے بات ختم کرے ہون یہ جڑے تھے بیٹھے ہیں بالیں بچے والے ڈاڈے نانے بڑھے بیٹھے ہیں رب دا تعارف کیتے سے کہنا رب دی پہچان تھی ہے کہنا رب دی سنجان ہے کہنا اللہ نے پہلا سوال ہی ہو کرنے فرشتے دے ذریعے قبر ہے کہ من ربوں کا تیرا رب کون رب نے زمین تے نبی بھیجے تو ہوں ان کے انہیں کو ڈسو کہ انہیں دا رب کون سارے پیغمبر یہ دعوت دے اللہ دے ولییں دی یہ دعوت آئی صحابہ کرام دی یہ دعوت آئی اور سب تو وڈی لذت میں تو اکوں خطبے دے شروع اچھ ڈس دے وہاں زمین دے ہوتے ہیں آسمان دے تلے کائنات ساری 14 طبق جہان کٹھے کرو سب تو زیادہ لذت تے چس تے سکون تے مزہ اگر کہیں چیز ہے چھے وہ اللہ دی سنجان تے پہچان ہے چھے اللہ دی سنجان اتنی پیاری لذیذ ہے کہ اللہ دی سنجان خود کشی نہیں کرنے دی اتنی پیاری لذیذ ہے کہ کہیں دا حق نہیں کھوانے دی اللہ دا کیونکہ وہ چس ساتھی کھڑے ہون میں بات لمبی تھی ویسی سنے نا قرآن سننا چاہتے ہو سارا قرآن سنے نا تے لذت دیکھو ذرا جیڑا اوکھا ٹائم آئے اتھا نبییں کہیں دیتے مان کی تے سکھو ذرا تے کو اولاد نہیں تھا یہ جائے مشکل وقت نہیں تیری اولاد اگر مرض بستر تے پئیے ایک کوئی مشکل وقت نہیں بڑے بڑے مشکل وقت ہیں حضرت نوح علیہ السلام قرآن پاک ہے تو سا شاید ایتا یاد تے نہ کر سکو میں کچھاں کی چند گولیاں یاد کی تے میں پڑھے میں ان دی تفسیر سب شاید کو لکھ کے توارے سامنے آیا کرو اور تواری مرضی تو سا کو یاد کرو نہ کرو حوالے دے سا حضرت نوح علیہ السلام دے ہوتے ہیں اوکھا وقت آیا جھڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی نے سیلاب دے پانی دا ریلا بھیجا تے حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہاتھ نال لکڑ دی کشتی تیار کی تھی بیٹھے ہیں دنیا تانے مرے نہیں ودی آئی کہ پہاڑی علاقے جبلا کشتی دا کیا کم ہے اتھا کتھو آیا پانی پانی پیوان کو نہیں لبدا تے کشتیاں تے پانی چلی نیاؤں حضرت نوح علیہ السلام دی قوم غرق تھی ہونی ہے پانی ہے جب پانی دا نام و نشان کہنا آئی اے حضرت نوح کو پتہ آئی تجڑے ایمانداران حضرت نوح علیہ السلام کو مننا لیانا انہیں دے بارے اللہ نے فرمائی نے کو تساں کشتی ہے سوار کرنے پانی دا ریلا بڑا زیادہ ہونے پانی دی اونچائی بڑی زیادہ ہونی ہے
کشتی دے اندر بلھے سوتے میں اللہ جانا تے میری کشتی جانے لیکن کشتی تے بلھاون کے پہلے میں کو سنیان گھنی میرا نوح پیغمبر متا ڈر ونجے متا گھبرا ونجے کہ پانی کہیں ملے ایڈو سٹ پیا مریں دے کہیں ملے ایڈو سٹ پیا مریں دے کہیں ملے اے موج پیندی ہو سکتے پانی دے موجے نال میں وڈے وڈے پہاڑ ٹہا دے وہاں لیکن والوی تائیں دل دا کمزور نہیں تھی ونا کیونکہ تیرا میڈے نال آسرائے تیرا میڈے ہوتے مانے میں اللہ کریم دا تعارف کرا آپ بھی من تے اپنی قوم کو بھی میں اللہ دا تعارف کرا جیڑا جیڑا تیرا مقتدی کشتی تے پیر رکھ داوے جیڑا جیڑا مقتدی کشتی تے بیڑی دے ہوتے قدم رکھ داوے پہلے انہیں دی ذہن سازی کری میں اللہ دا تعارف کرامی آنکھیں دنیا دیاں طاقتاں ایک پاسے میرے اللہ دی طاقت ایک پاسے دنیا کائنات ہتھیار ایک پاسے میرے اللہ کریم دا ہتھیار ایک پاسے اے میرا نوح پیغمبر میرا مانڈ ساون تیری ذمہ داری ہے میرا تعارف کراون تیری ذمہ داری ہے جڑے ویلے کشتی چباہن آجیں کو میری سنیان دی لذت آ گئی پر دیکھی میں اللہ وجدی موجیں کشتی کو پار پچا دے وڈی تو وڈی وڈی تو وڈی وڈی تو وڈی وڈی تو وڈی مصیبتی جو یہ اگر نکلنے وے نا رب کو سنیانو یا کوئی حل کہیں نہیں ترلے مار کتنا کیا گڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے سورہ دانا سورہ ہود آیت نمبر 41 حضرت نوح علیہ السلام اللہ دی سنیان پہ کروینن اللہ دی پہچان پہ کروینن تو انہیں جڑے ویلے کشتی تیار ہو گئی ہے پانی دیا موجاں لگ گئے حضرت نوح علیہ السلام سارے کو کیا پیادن وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم اتنا کیا ضرورت ہے تعارف دی آنکھیں نا میں اللہ دا نبی ہاں میں جانا تا بیڑا جانے ہمت کرو اے جڑے وڈے اوکے وقت جو اللہ دی تعریف انہیں بھلائی جیڑا وڈا چڑھدا پہ چھوٹا چڑھدا پہ کشتی دیں سارے کو پیادن گھبراونا نہیں ڈرنا نہیں ارکبو فیہا کشتی سوار تھی ونجو لیکن یاد رکھا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا اے میرے امت دے لوگوں کشتی سوار تھی ون کے پہلے اے ذہنج بناؤ ای کشتی کو چلاون والا بھی اللہ ہے تے کشتی کو روکن والا بھی اللہ ہے چلاون تے آوے کوئی روک نہیں سکتا جے روکن تے آوے کوئی چلا نہیں سکتا مطلب توڑے ذہنے چوبے موجہ رکے سن تے کشتی دا پلٹا پلٹے سن مطلب توڑے ذہنے چوبے پہاڑ نال ٹکراسی تے ریزہ ریزہ ہوئے سی مطلب توڑے ذہنے چوبے پانی دیا موجہ کشتی کو بول دے سن نا 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 میرے مقتدیوں میری امت دے لوگوں کشتی کیوں تیار کی تھی میں کو میرے اللہ تے نازا میں کشتی کیوں بنائیے کیونکہ میرا اللہ تے مانا آج تو کو کشتی ہے جو کیوں سوار پیا کرنا کیونکہ میں نوح علیہ السلام دا مانے میرے دل جراب دی سنیاڑے ساریاں موجاں بھی رل ونین اللہ کریم دی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکنا ایک باری چڑھنا توڑی ذمہ داری ہے کشتی کو چلا کے پار پچاون رب دی ذمہ داری دنیا دا کوئی دھندہ شروع کرنے نا کام کاروبار اللہ دی سنیان تے پختہ سنیان کر کے شروع کر جے برکت نہ ہوئے میں مجرم ڈاما ڈول نہ تھی وہ این چکری نا پختہ پہچان اللہ دی کتنی پختگی نہ لا دے کھڑن کوئی چلاون اللہ ہی کہیں نہیں کوئی ملہ ہی کہیں نہیں کہیں دا کوئی تجربہ ہی کہیں نہیں پہاڑ ہیں کی میں کشتی چلی نہیں ہے لیکن کشتی دے باہن واسطے کیڑی شہ نے مجبور کی تھے اللہ دی سنیان نے
کشتی تے پہ باندن اللہ دی سنیان پہ بلہیں دیئے انہیں دا سہرے بھی اللہ نے بلائے تے کچھ نہیں تھی سکتا نال آکھن لگے ان ربی لغفور الرحیم اور دیکھو لفظ ربی آئے میں چیڑیاں بھی ایتا پڑھ ساؤں دے اندر لفظ ربی آسی ای کہنے نے کیا میں اللہ دا پیغمبر ہوں میں با کمال ہوں جڑے ویلے میں تورے نالا کشتی کو کون بوڑ سکتے این نے کیا میں اللہ دا نبی ہوں میں تورے نالا تے کشتی کو کون ہاتھ لا سکتے کشتی اچ بلھاون دے بعد ہر بندے کو اللہ دی سنیان پہ کرویں آدھن یار کشتی اچ تے بے گئے ہو لیکن اے بھی سنو ان ربی بے شک میرا رب بے شک میرا رب انہوں نے کیا میرا ابا کون ہے انہوں نے کیا میرا پتر کون ہے انہوں نے کیا میرا پیر کون ہے انہوں نے کیا میرا فقیر کون ہے انہوں نے کیا میرا بھرم کون ہے آنکھ لگن ان ربی کشتی تیار کروائیے تو میرے رب نے ان ربی کشتی اج بہن دا حکم دیتے تو میرے رب نے ان ربی کشتی کو پار چلے سی تو میرا رب ان ربی لغفور الرحیم سورت نا سورت ہود آیت نمبر 41 ہے اللہ فرمے دے نوح دی کشتی پار کی تھی ہے کیونکہ نوح تے ہوں دی قوم میں اللہ کو سنیانی کھڑی ہے ان ربی لغفور الرحیم شاباش چڑھو متا کو میدہ سہارا نہ گنائے میدہ آسرا نہ گنائے میدے تے مان نہ کرائیں واہ پیغمبر نوح نفی کھڑا کریں دے کشتی اچ بہانا لے ہو جے پار پجن دا ارادہ ہی وے میں اللہ دے پیغمبر تے مان نہ کرائے آج مولی صاحب کیا آتا میں اللہ دے سامنے جو میں سفارش کرنی ہے تیری لاکھ دی لانا تے ہی کنجر تے جڑا بے دی عزت تے غیرت دے ہوتے اپنا گندیاں نظرہ رکھے تے آسرا کنے رب دی سنیان دا کہ میں اللہ کے چھڑوے سا جے پیر دی نظر پومننا لگر اللہ چھوڑ دے وے تے صاحب زہرے تیرے کی نہیں تے کوئی وڈے پیر ہوسن والے اپنا دھیری بھی انہیں پیریں دے کو بلا تاکہ تیجے دھیری کو بھی اللہ قیامت نہیں چھوڑا وے نوح علیہ السلام کھڑے آدن ڈنکے دی چوٹ ایکو توحید آدن ایکو رب دی سنیان آدن کشتی دے بہو شاباش پیر رکھو قدم رکھو چڑھو میں نبی نوح دا آسرہ نہ کرائے میرے تے مار نہ کرائے میں اپنا پوتر کنان بوڑی کھڑا نمی بچا سکیا تواری کشتی کو کیویں بچے ساں انہیں کیول کشتی اج بلہیندہ کیوں پہیں آکھر لگے ہکو مانے میڈا ہکو فخرے میڈا ہکو بھرمے میڈا ہکا ذات ہے جنہنال میں نوح دا تعلق ہے ساری زندگی جے کو میں سنیاتے میں کو پتہ ہے جو او چڑھن دا حکم دے وے تے چلن دا حکم دے وے دنیا دی کوئی طاقت والا بیڑی بوڑی نہیں اسا رب سنیاتی ودے ہیں ہر خیر دا اڈا آباد ہے مسیطہ بیانن رب سنیانی ودے ہر حرام کم تے پلیت کم سادے چھے حلال دے لیڑے نہیں سکے اللہ سنیانی ودے نشہ سارے کے نہیں چھوڑ دا سگریٹ آسانی سے چھوڑ سکتے سادے کی نے کیڑی شاہ جڑی اسا اللہ دی لذت چاہ کے چھوڑی ہوئے اللہ دی قسم ہے انہیں میں گردنہ نہیں کٹوایا شہید نہیں تھے بچے قربان انہیں نہیں کر ہکا چاس چاہتی ودیان ہکا لذت حاصل کی تھی ودیان رب دی سنیان دی جب کو رب دی سنیان دی لذت ہوئے اللہ دی قسم ہے کو دنیا دی چاس نہیں آ سکتی اساں شیطان دے چنگو لے جاویں نے سکو اللہ اساں اللہ کو سنیاتا ہی نہیں یہ پہلی تقریر آوے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو آدن اللہ جانے تھے اللہ دا کم جانے میں کو پورا بھروسہ ہے بل تھیا کہ نہ تھیا پار پجے کہ نہ پجے کیا خیال ہے جیڑا کم کرنے مان اللہ تے کیتا کر جی میں دنیا کائنات دے ممبریں کو تعارف ادا کرنے نہ ہو نہیں جی میں دنیا کائنات دے لوگیں دی تعریف ادا کرنے نہ ہو نہیں کاش میں جاتے بہ کے آنکھیں میرا اللہ ہوئے جائے میرا سونا چہرہ بنائے میرا اللہ ہوئے جائے میں کو دیکھن واسطے نظرہ عطا کی جن کاش تیرے دل چے خیال آوے ہر جاتے آدھا
وداؤنے اللہ ہوئے جائیں میرے سونے جائیں ہاتھ بنائیں میرا اللہ ہوئے جائیں میں کو آج تک کانڈ نہیں لگن دیتی میرا اللہ ہوئے جڑا میں کو پتر جائیں نعمت دیں دے میرا اللہ ہوئے جڑا میں کو رات یا روچہ کھویں دے ایکو مسئلہ ہے آج تک سا اللہ دی سنیان نہیں کر سکے اللہ دا تعارف سارے دل جائے ہی کہیں نہیں ساکو نہیں پتا ساکو مکان دے وانا لا کون ہے ساکو نہیں پتا ساکو اولاد دے وانا لا کون ہے جے پتا ہوئے جا جاتے یاد کروں ذکر کروں جڑا گھر دی نالی بنا دے وے 50 سال تک تعریفاں کریں دے ہو جڑا تو کو تن دے کپڑے گھن دے وے 100 سال تک تعریفاں کریں دے ہو جڑا تواری سولنگ تے سڑکی بنا دے وے ساری زندگی انہاں دے چرچے کریں دے ہو تے گرمی سردی دی پرواہ کی تے بغیر انہیں دیاں ورکریاں کریں دے ہو بھوک تاس دی فکر نہیں وے کریں دے اللہ ہوئے جڑا اللہ ماں دے پیٹ چ روزی عطا کریں دے رہ گئے اللہ ہوئے جڑا ساکوں روزی تے روٹی کھویں دا رہ گئے اللہ ہوئے جیسا جہاں شکلاں تا کی چنا کیوں نوے تساں جا جاتے اللہ دا تعارف کرویں دے کیوں نوے تساں جا جاتے اللہ دی تعریف کریں دے اے جڑا بڑا مشکل موقع کشتی تیار تھی گئی ہے پانی دیاں موجاں چل جاں بہن حضرت نوح علیہ السلام آتنا ساریاں موجاں ویرال ونجن میرا مان میرا اللہ ہے میرا فخر میرا اللہ ہے میرا بھروسہ میرا اللہ ہے میرا یار میرا اللہ ہے کشتی دے چڑھ ونجو اگو کشتی کو پار پوچھاون اللہ دی ذمہ داری ہے اللہ فرمے دے نبی ہے میں اللہ دا تعارف کروائے میں اللہ دی سنیان اپنے دل چ پیدا کی تھی نے میں اللہ انہیں دے سارے مسئلے حل کر دے ہون کیا بن سی مولوی صاحب یہ جملہ احدائی او ہوئے جکو اللہ دی سنیان نہیں ہون ہوئے 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 ہون تک اے افسوس تے تعجب تے متھے پھیرنے اے کرے سی ہو جکو رب جیڑا رب کو سنیان دا وہ ڈر دے جیڑا رب کو سنیان دا وہ تا دریا کے نہیں ڈردا سمندر کے نہیں ڈردا گولے کے نہیں ڈردا تلواریں کے نہیں ڈردا تیریں کے نہیں ڈردا اللہ تبارک و تعالی دی سنیان تو کو بہادر بنے سی اللہ دی سنیان تو کو حلال خور بنے سی اللہ دی سنیان تو کو بہادر بنے سی اللہ دی سنیان تو دا سہارا آسرا طاقت بنے سی جڑا جڑا رب کو نہیں سنیان دا اللہ ان دی زندگی کو تباہ و برباد کر وہ جا دے اتے بے ہوش تھیا بیٹھا ہوں دے پکھرو پانی تھیا بیٹھا ہوں دے مکہ بیٹھا ہوں دے بی پی لو کہیں ملے اپ کہیں ملے کیڑا مسئلہ لوگیں دے ترلے کرنا وداؤں دے ہاتھ بہتا وداؤں دے پیریں ڈھاندا وداؤں دے پگا لہندا وداؤں دے لوگیں دی جاتیاں مٹیا چٹینا وداؤں دے کون جڑا اپنے رب کو نہیں سنیا رب کو سنیانا والا کو ڈہا دکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت دی ٹیک لگے پہن تے بندہ آئے اتو ہولیوں نے تلوار لہائی سی لہا کے نبی سے کو اٹھائے سی تے آکھن لگے اے دسواں بلا میں یا سے موقع منی میرے ہاتھ تے تلوار ہے تساں خالی آتا ہو جے میں اتھائیں تلوار تواری گردن تے پھیرا چاہ تو آپ کو قتل چاہ کرا سجے کھبے کوئی کہنی اللہ 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 لائی ودے ہو ہر جاتے ہیں دسواں بلا میری تلوار کے تو آپ کو کون بچے سی اللہ دی قسم ہے اللہ کو سنیانا نالے دردے کہنی اللہ کو سنیانا نالے گھبریں دے کہنی اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی آپ کھل کے فرمایا اللہ آسامانی من کا تیجا ہزارہ طاقتہ اللہ دی طاقت دے مقابلے کچھ نہیں میں کو تیری تلوار کے میرا رب بچے سی اللہ نے بچائے کہ نہیں بچائے بس ایو کچھ وال کھڑا تھا رب دی سنیان یہ ان ماہ رمضان اندہ پہ کئی دیکھیں بیمار تھی ویسے کیا ہے ایسے بھائی کنا تھوڑی جی اچوی ہے اچوی تواری پانی میں کو جادا میرا نا ایک مسئلہ ہے مولوی صاحب کیا سگریٹ نہیں چھوڑ دے اگلی تقریر میرے خیال ہے 6-7 نبییں دی تقریر میں کٹھی کی تھی کھنا لیکن پوری کوئی نہیں تھی میں کو لگ دا ہی میں حضرت حود علیہ السلام اے ہن حضرت نوح ہون کیڑے نبی دا نام کی دا کہیں نبی دا انہیں تجارت نہیں سکھائی حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے اللہ دا آواز کھڑے کریں اللہ دی توحید کھڑے سنیں تے قوم نہیں پئی منیں دی تھوڑی جی پریشانی تھی ہے تے قوم کو جواب نے وہاں لگ گئے آکھن لگے
فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي پہلے بھی یہ لفظ ہے اے ہون بھی یہ لفظ ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی کیا ان ربی اتھا حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے کھڑ کے آدھے کھڑن ان ربی علی کل شیء حفیظ. ترجمہ سناواں سورت ہود آیت نمبر 57 بھی آن سمجھائیں قوم کو آن سمجھائیں قوم نہیں سمجھی ہتھوں مخالفت کی تینے مقصد قوم دایا ہود علیہ السلام پانی پانی تھی ویسی ڈر ویسی گھبرا ویسی پتہ کیا ہے کہنے حضرت ہود علیہ السلام آدن فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ تواری مرضی منو نہ منو تواری مرضی تسا اپنا سر ودے بھنو تواری مرضی تسا میری نہ فرمانی کرو میری ذمہ داری ہے میں کو جڑی اللہ نے ذمہ داری دیتی ہے میں او پچا دیتی ہے میں اللہ دا پیغام پچھائیں میرا قصوری ہوئے میں اللہ دی سجان ودا کرویں تے میں اللہ کریم دا پیغام پہنچا دیتے میں اگر تسا سارے رو گردانی چاکی تھی اگر تسا سارے میری نہ منی تے اللہ کریم کو نہ سناتا. حضرت ہود دی تقریر سن حضرت ہود دا خطاب سن ایو خطاب انہیں سمجھ اللہ تیرے نال بھی کرے نہ پہ یا تقریر سمجھو اللہ تیرے نال بھی کرے نہ پہ. حضرت ہود اپنی قوم کو کھڑے آدھے آنا تے حضرت ہود علی تقریر میں تو آپ کو کھڑا سنے نا حضرت ہود آدھنو میری قوم دے لوگوں اگر تسا نہ منی اللہ دی بات میری بات اگر تسا اللہ دی سنیان نہ کرائی یاد رکھے وقت اللہ کریم تو آپ کو تباہ و برباد کر دے سی تو آدھی جاتے اللہ بے بندے پیدا کر دے سی اللہ بے بندے ہی جے پیدا کرے سی جڑے بندے اللہ دی سنیان کرنے ہو سن تو انہیں کو تسا تکلیف نہ دے سکسو اسا چلو میں تک اللہ جڑے ویلے بے پیدا تھی گئے تسا انہیں دا والدنگا نہیں کر سکنا آکھن لگے کیوں جنہیں تیڑا خاتمہ پہ کرنے انہیں دا بھی خاتمہ تھی سی جنہیں تے کو کھڑے رسوا کرنے انہیں کو بھی رسوا کرے سو. حضرت ہود دن نوے کر سکتے ان ربی بے شک میرا رب علی کل شیء حفیظ. میرا رب ہر شے دن کے بانی کرن جان دے میرا رب ہر شے دی حفاظت کرن جان دے متا کو ہود کو مار سٹے سو میرا رب حفاظت کرنا لے متا کو سائیں کو قتل کر دے سو میرا رب حفاظت کرنا لے متا کو اسا اللہ دی پہچان نہیں کر سکنے میرا رب اللہ میرا رب حفاظت کرنا لے. حضرت ہود کو قوم دے سامنے کیڑی شے دلیر بنائی کھڑیے اللہ دی سنیان دلیر بنائی کھڑیے اللہ دا تعارف اللہ دی پہچان دلیر بنائی کھڑیے ڈردے نہیں پہ گھبریں دے نہیں پہ کمب دے نہیں پہ ترلا نہیں پہ کریں دے معافی نہیں پہ منگ دے جھک دے نہیں پہ قوم دے ظلم کنے ڈردے نہیں پہ وجہ کیا ہے اللہ فرمے دے حضرت ہود سا کو سنیانی ودا تے اپنی قوم دے سامنے ساری سنیان دی تقریر کھڑا کریں گا آدھا کھڑا تو سا کہیں دا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ حفاظت کرنا لا. میں اگر یہ سوچ بڑھوا میں کو تے اللہ سی سمجھ نہیں آیا میں ان رات دا وینا پیاں ڈردا ہویا یا میرا کوئی مسئلہ ہے جی میرے اندر اللہ دی پہچان ہویا میں بھی آکھاں اللہ ہر شے دی حفاظت کرنا لائے میری زمین جانے تھے اللہ جانے مکان جانے تھے اللہ جانے دکان جانے تھے اللہ جانے جے اے سنیان تھی ویا بے حفاظت
حفاظت اللہ دے ذمے معذرت نال میرے جملے تے غور کرائے ترائے منزلہ کوٹھی بنا کے اتے پٹھی کنی نہ رکھو اگر ساتھوں اللہ دی پہچان ہو گیا وعدہ 3 لاکھ دی گاڑی گھن کے تلے جتی دا پولا نہ بدھو اگر ساتھوں اللہ دی پہچان ہو گیا جو حفاظت کرنا اللہ ہے وعدہ سا دنیا کائنات موجنے دے تارتے ون کے انہاں دے مار کرے تے کلمے نہ لکھے طویل گل جنا پہوا اگر ساڑے اندر اللہ دی سنیان ہو گیا کہ حفاظت اللہ دے ذمہ واللہ اپنے دکانے دے دیواریں تے طویل لکھ کے ایسا عویزہ نہ کروا ساڑے عقیدے خرابی ہیں ہر شے کو سنیاتی ودے ہیں نسے سنیاتا تھے اپنے رب کو نسے سنیاتا اللہ روزی نے ونتے آوے تا طویزیں دا محتاج نہیں اللہ تیرے مکان دی حفاظت کرنتے آوے تے کالی کنی دا محتاج نہیں اللہ تیری گاڑی دی حفاظت کرنتے آوے جتی دے پولے دا محتاج نہیں اللہ پاک تیری جان دی حفاظت کرنتے آوے پل مولوی دے لکھو ایک گالج پائے ہوئے طویزیں دا اللہ محتاج نہیں حضرت ہود اپنی قوم دے سامنے اللہ کریم دے تعارف دی لذت کرے دسین آدھے کنن میں کلہ ضرور ہوں تو ساں کلہ ضرور ہوں لیکن واتوی میرا کچھ نہیں کر سکتے کیوں ان ربی علی کل شیء حفیظ حفاظت کون کرن دے وقت کیا ضرورت ہے مولی شب طویز گنن دی حفاظت کون کرن دے اچھا نہیں ویدہ سین دے ضرورت ہے گاڑی تلے جتی دا پولا بدھن دی میں کو ایک بندہ ہے کہ مولی شب نظر لاکھ بندی ہے 3 لاکھ روپے دی گاڑی ہے مذاق تھوڑی ہے میں کو کہ کئی 3 لاکھ قربان ہیں تیرے وجود تے تو 3 کئی کنے قیمتی ہیں 4-5 پولے جتی دے اپنے گل لے پا کے ٹو جا کر متا تیرے تے نظر لگ پڑے جے جتی دا پولا نظر کے بچیں دے تے پہلے دی مہار اپنی کوار کو جڑے والے سسرال کے رخصت کر کے آمیں اپنی کوار دے گل لے چی جتی دے پولے پتے گا واللہ اپنی گھوٹ کوار علی گاڑی تے سہرے کیوں سجے دے ہو آج دے بعد تسا اپنی برات علی گاڑی تے جتی دے پولے سجائے کرو کہ ساری برات تے نظر نہ لگے مذاق بنائی ودی ہے دنیا اللہ نالی مذاق رب دے تعارف نالی مذاق جہندہ جتنا دہ لگ دے میرا اے نگبان ہے میرا اے نگران ہے میرا اے محافظ ہے میری ساری بدھی چھٹی ایدے ذمہ ہے میرا مان ہے میرا فخر ہے آؤ میں اہل حدیثیں دے طالب علم دی پکار سنو سادہ محافظ بھی کلہ اللہ ہے مددگار بھی سادہ کلہ اللہ ہے اللہ اگر حفاظت کرنتے آوے دنیا دی طاقت کوئی بھی وال ڈنگا نہیں کر سکتے تھوڑا جیاں اللہ کو سنجانو سورت ہود آیت نمبر 57 ایک بیا نبی سن ذرا حضرت یوسف علیہ السلام سنی ذرا سنی بادشاہ بن گئے ماشاءاللہ وزیر بن گئے بندہ جلے بادشاہ وزیر بن میں دے والتے اللہ اوکھا یاد آن دے نا کیا خیال ہے یاد آن دے مشکل ہے بندہ اجلے عہدے اپنے یاد نہیں رہن دے اللہ کتنا یاد لیکن حضرت یوسف کو دیکھ لمبی کہانی دے بعد لمبے قصے دے بعد لمبے واقعے دے بعد کیڑا لمبا واقعہ پھر آنے حضرت یوسف کو ابے جی کے رلائے چاہ تے رستے چ مرین دے گئن کٹین دے گئن ریتے گھلین دے گئن ون کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں چ سٹ رہتے نے آج تو کوئی بھی گل سی وجہ حسد کڈن تھیندے تا کیوں تھیندے تساں میرے کے سڑسو میں توارے کے سڑسا کڈاں پتہ ہے ساڑ کڈاں پیدا تھیندے لفظ چھوڑا سرے کیے جداں جن دی تعریف زیادہ تھی ہے نا بل پرلا بندہ برداشت ہے یعقوب علیہ السلام جتھا باندھے آنا دین میرا پتر یوسف تے یوسف ہی ہے یوسف ورگا کوئی نہیں آخر کھچا کھادس جن دی زیادہ تعریف کری جے نا وطن دے ہاتھ سے دے ڈھیر پیدا تارک بائی تھی ہاتھ سے دے ڈھیر پیدا تھی نا ہوں دیکھیں ذرا او لمبا پراسس بنا میں من کے سچے میں پوری تفصیل اج نہیں ملنا چاہتا
یوسف علیہ السلام کو جیل پاتے نے قافلے دے ذریعے مصر پہنچ گئے پلدے رہ گئے بل جیل جی لگے گئے اتھا قیدیوں کو اللہ دی سنان ودی کروائی نے اللہ دی پہچان ودی کروائی نے انہیں کو آکھے نے اے دسواں ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار اے جڑے در درد رب نے اے چنگیں یا کلہ چنگا ہے انہیں کہ یوسف کلہ دا کوئی کمال دسا اسا ول کلہ تے مان کر حضرت یوسف دن کیڑا کمال دسا او اللہ ہوئے جن بکوان تھے تے گہرے کنویں وچو وال وال بچائے تعارف دیکھ رب دا تھوڑے تک بجائے سی پلیندہ رہ گئے روزی دیندہ رہ گئے آخر وقت آ گئے حضرت یوسف بادشاہی دے اتے تاخت دے اتے بیٹھے دیکھ اللہ کی میں عزت دے دے دیکھ اللہ کی میں بلندیاں دے دے دیکھ اللہ کی میں شان دے دے اپنے عزیز مصر علی سٹیج تے کرسی دے اتے بیٹھے ہوئے ابا حضرت یعقوب آ گئے 40 سال بعد اماں بھی آ گئی ہے سارے رشتہ دار آئے کھڑے بھیرا آئے کھڑے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں اچانک نظر پاتی نے ابا بھی یوسف دے سامنے جھوک گئے اماں بھی جھوک گئی ہیں تے حضرت یوسف دے سامنے بھیرا بھی جھوک گئے ہیں کیا منظر ہو سی جڑے بھیرا پہلے مریں دے ودے ہیں آج بھیرا سارے جھک دے کھڑے ہیں کیڑا منظر ہو سی جڑا ابا ساری رات اپنے پتر دی جدے گئے جروندہ رہ گئے اور اپنے پتر دے سامنے جھکیا کھڑے یوسف دیاں چیخاں نکل گئے اکھاں میں جو آنسو آئے جڑے ویلے ابا سجدے وچا جڑے ویلے پھرا جھکے پے پتہ ہے صدر دین آلے ہو یوسف دی کیا تقریر آئی حضرت یوسف اپنی بادشاہی دے تخت تے بے کے اپنے ابے تے اماں کو کیا کھڑا دا اللہ پاک نے قرآن کریم میں سمجھائے حضرت یوسف آدھے کھڑے ہیں آ میرے بابا جی میری اماں جی او میرے بھراو میں یوسف دا ایک مان ہے میں یوسف دا ایک فخر ہے میں یوسف دا ایک یار ہے میں یوسف دا ایک سہارا ہے میں یوسف دا ایک آسر ہے انہیں کہ کیڑا کھڑ لگے ان ربی لطیف لما یشاء میرا رب ہر چھوٹی تو چھوٹی گال کو جان دے میرا رب ہر بریک بھی نہیں کو جان دے میں اگر کنویں وچوں بچ گیا میرا رب میرے نالا میں اگر وکدا وکاندا مصر دی منڈی جایا میرا رب میرے نالا میں جیل چ گیا تے جیل چوں سرخرو تھی کے آیا میرا رب میرے نالا آج میں اگر عزیز مصر بنیا بیٹھا میرا رب میرے نالے اللہ فرمے دے ساری سنیان دی چاس چاونی ہے حضرت یوسف کے چاہ ساری سنیان دی چاس چاونی ہے حضرت یوسف دی تقریر کے میرے بھراو تو سامنے کو کھوئے سٹیں دے رہ گئے ہو لیکن میرا رب تواڈی طاقت کے زیادہ طاقت والا ہے تو سامنے کو مریں دے رہ گئے ہو میرا رب تواڈے مارن کے زیادہ طاقت والا ہے ان ربی لطیف لما یشاء میرا رب بریک بھی نہیں بھی جان دے میرا اللہ ساریاں باتاں جان دے بریک بھی نہیں بھی جان دے اللہ فرمے دے نبییں دا ایو کام ساری زندگی میں اللہ دا تعارف کروے دے کتی نبی تھی گن کتی چلو آخری سنا دینے 4-5 رہ گن تک کہیں بے ویلے قرآن تا بھریا پہ اللہ دی قسم ہے اللہ کو لگھن کے یا تک پورا قرآن رب دی سنیان کرویں دے پڑھو تو صحیح پڑھو تے میں آج تو آکو میرے بھراو ایک ڈنکے دی چوٹ نسخہ دساں تو آدھے وچو جے کو رب صحیح مانے سنیان گیدہ تو ساں وچو کہیں اگر رب کو سنیان گیدہ تے جیڑا سکون تو آدھے دل نصیب تھی سی تو ساں اندہ اندازہ ہی نہیں ویلا سکے جیڑی لذت تو آکو ملنی ہے اللہ دی قسم ہے ڈرنا لی تا گالی کہنا قرآن کریم چلنا نے دسا ہے جڑے میں کو سناتی ودے انہاں لا یخافون لومت لائم او کہیں دے تانے کے نہیں ڈر دے جڑے ساکو سنانی ودے انہاں کہیں دے بھا کے نہیں ڈر دے ڈر ختم
ختم کرنا چاہتے ہو، بے چینی مقامنا چاہتے ہو، بے قراری مقامنا چاہتے ہو، اپنے اندر دلیری پیدا کرنا چاہتے ہو، ہکو دوا ہے، ہکو نسخہ ہے، ہکا پوڑی ہے، ہکو ٹیکہ ہے، ہکو سیرے پہ، ہکو علاج ہے کہ سارے اپنے دل دے دماغ کے رب دی سنیان پیدا کرو، اللہ دنیا کائنات دیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے۔ اسا روزی تے میں دے پہ ایسا رب یاد کہنی کی میں توکل تھی سی۔ آخری بات بھی یہ سارے نبی کہندہ تعارف کرائے نے جیڑی آیت اپنے میں انہوں نے ویچے انہا ربی انہا ربی انہا ربی انہا ربی یہ جو ڈھیر واقعات ہے۔ ایک بھی نبی جننا ہے حضرت ابراہیم، یہ کتنا ہے؟ چوتھا کتنا ہے؟ بولو کتنا ہے؟ یہ مقام سارے یاد کرائے کتنا ہے؟ چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق دیتا کہ نہ دیتا؟ اسحاق علیہ السلام کہندے پترن کہندے تے کڈن جایا اسحاق کہ جی سونی گال ہے 80 سال بعد جائے شادی دے کتی سال بعد کوئی 80 مہینے برداشت کر دکھاوے توارے بچو اوہی کرے سی جے کو رب دی سنیان ہو سی 80 سال دے بعد اسحاق جائے بڑے عرصے دے بعد تے جڑے ویلے فرشتے خوشخبری دے ونن اما سارا نال کھڑ کے آدھی کھڑی آئی وے مہمانو میں کو بلا بال تھی سی سارے اسباب مگن انہیں کہ نہیں تھی سکتا عقل نہیں منے دا لیکن تھی سی ضرور کیونکہ سب کو رب دی سنانے اللہ ضرور دے سی پوتر مل گئے اسحاق والا پوتر مل گئے اسماعیل بڑھے پیچ اچھا ہن کمال کہندا ہو سی ابراہیم نبی دا نا 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 پوچھوں حضرت ابراہیم کے کہندا کمال ہے کوئی پوچھوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن الحمدللہ اللذی کہنا شکر کتنے کیا پڑھے نے کیا پڑھے نے الحمدللہ اللذی فہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی اوہو ان ربی لسمیع الدعاء اٹھے پہ دی عمر اچھ میرے بال دیکھانا لے ہو میں اللہ دا شکر ادا کرنا جائیں بڑھے پہ وچ میں کو پتر اسماعیل عطا کیتے تو میں کو پتر اسحاق عطا کیتے سی کیونکہ میں سنیان دا میں کو پتہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء صرف 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 کلہ میڈا رب ہے جڑا پکارا کو سن دے صرف میڈا رب ہے جڑا آوازاں سن دے میڈا رب ہے جڑا دل دیاں سوراں سن دے میں سنائی رہ گیا سنائی رہ گیا سنائی رہ گیا آخر کار میرے اللہ نے میری سن کی دیئے نہ میری خلیلی دا کمال ہے نہ میں کہیں دی بیعت آیا تا اللہ نے پوتر دیتا نہ میں کہیں کے تویز گھن کے اپنی گھر آلی دی پسل تے بدھیندہ رہ گیا نہ ہی کوئی تویز گھن کے میں اپنے گالے چپیندہ رہ گیا میں ابراہیم کو ہکا ذات اللہ کریم دی سنیان ہے میں کو پتا آج نہ تے کل کل نہ تے پرسوں پرسوں نہ تے سال بعد نہ تے 10 سال بعد 10 سال نہ تے 20 سال بعد 20 سال نہ تے 50 سال بعد میں ابراہیم اپنے رب کو سنیانی ودام ساری دنیا دے لوگ لازا خان سندن تے والکاوڑ کریں میں ابراہیم دیئے آئی میں کو پتا اگر کاوڑ نہیں کریں دا سنرتے ہیں تو صرف میرا اللہ ہے منگدہ رہ گیا منگدہ رہ گیا منگدہ رہ گیا منگدہ رہ گیا اے سوچ رکھ کے جو اولاد ملنی ہے تو ہکے ترتے ہو کیونکہ میں اللہ دا تعارف سکھیا ودامی میڈا اسماعیل میں کو مل گئے میڈا اسحاق میں کو مل گئے اور لوگوں میں دسائیں دے اندر میرے رب دا کمال ہے کون دے سکتے ہار نبی ہے کہ انہا ربی سادی کشتی کو پار پچھاون اللہ انہا ربی حضرت حود ہے کہ میری حفاظت کرنا اللہ انہا ربی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ انہا ربی حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ انہا ربی سارے نبی زندگی بھر اپنے رب دا تعارف کرنے دے رہے گن سنیان کرنے دے رہے گن تو اکو ہاتھ نہ دے ویا اللہ میں کو دسوا کی میں کروا تو اکو اللہ پیر نہ دے ویا کی میں کروا تو اکو اللہ آنکھ نہ دے ویا کی میں کروا جنا تساں جائے ہو کیڑا سارے پیو مارے تویز گیتا گندی مثال ہے بڑی بات ہے چاک سو مولی صاحبہ کہیں کہ ملے کبڑیج میں نہیں کتی کو جو کتی ہڑ جائے پہ ہوندن کیڑا تویز بدھے دیئے
دنیا دے جانوریں کو جو اللہ بچے دیں دے جانور کیڑی درگاہ تے وینا جانوریں دی حکا سنیانے اللہ ہی ہے جڑا اولاداں دیں دے اللہ ہی ہے جڑا روزی دیں دے اللہ ہی ہے جڑا برکت دیں دے اللہ ہی ہے جڑی عبادت کرنی چاہی دیئے جن دے سامنے سجدے کرنے چاہی دیں تساں غیران دے دربار آباد نہ کرو مولویاں دے پیچھو نہ لگو سنیان پیدا کرو ان رب دی جن تو کو دماغ دیتے سنیان پیدا کرو ان رب دی جن رب نے تو کو روزی روٹی دیتے ایہو نعرہ بلند کر ایہا آواز بلند کر اپنے بچے دے سامنے بھائی آنکھ میڈا رب ہی ہے بیرامے دے سامنے بھائی آنکھ میڈا رب ہی ہے نبییں دی سنت ہیں جتھاں بھائی جڑی جاتے بھائی ہر جاتے دکانداری کر اپنے کاروبار کر اپنے یارے نال بھائی ہر کہیں کو سنیان کڑوا اپنے رب دی بھروسہ ودسا مان ودسا فخر ودسا حفاظت بھی اللہ تری کرے سی اللہ تو دعا العمل